بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ چین کے حالیہ اقدامات پر بھارت کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ چین نے بھارت کے زیر انتظام ریاست اروناچل پردیش کے 15 مقامات کے نام تبدیل کیے اور ضلع وطن تبتی پارلیمان کے اجلاس پر اعتراض بھی کیا۔ بھارت نے اس پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ بھارت نے جمعرات کی شام کو چین کے بعض حالیہ اقدامات پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ چینی اقدامات مضحکہ خیز ہیں اور اس نے بھارتی ارکان پارلیمان کے نام جو خط لکھا ہے اس کا لہجہ اور طریقہ کار بھی غیر مناسب ہے۔ اس نے لداخ میں پینگانگ جھیل پر نئے چینی پل کی تعمیر کو بھی ناجائز قرار دے دیا۔ قازقستان میں ایمرجنسی نافذ، روس نے حالات کنٹرول کرنے کے لیے اپنی فوج بھیج دی۔ قازقستان میں مظاہروں کا سلسلہ جاری، حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ جھڑپوں میں مزید ہلاکتوں کے بعد ہنگامی حالات نافذ، روس نے حالات کنٹرول کرنے کے لیے فوج بھیج دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق فورسز اور سینکڑوں مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 12 پولیس اہلکاروں سمیت متعدد افراد ہلاک ہو گئے۔ مظاہرین نے الماتی کے ہوائی اڈے پر قبضہ کر لیا، جبکہ مظاہرین نے پولیس کے کئی دفاتر پر بھی دھاوا بولا جسے ناکام بنا دیا گیا، جس کے بعد روس نے قازق صدر کی درخواست پر بگڑتے حالات پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اپنی فوج روانہ کر دی۔ سرحد پر باڑ لگانے کے معاملے میں پاکستان کے ترجمان کے موقف کے بعد طالبان حکومت کا رد عمل سامنے آ گیا۔ طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ ڈیورنڈ لائن پر باڑ ہٹانے کے معاملے پر پیدا ہونے والی صورتحال پر معاملہ سفارتی طریقے سے حل کر لیں گے۔ یاد رہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ افغان بارڈر پر باڑ لگانے کا کام 94% مکمل ہو چکا ہے۔ یہ امن کی باڑ ہے اور یہ ضرور مکمل ہوگی۔ اس باڑ کو لگانے میں ہمارے شہداء کا خون شامل ہے۔ بنگلہ دیش میں ووٹنگ کے دوران ہنگامے، 10 افراد جاں بحق۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں ہونے والے مقامی انتخابات کے 5ویں مرحلے میں 4 افراد ووٹوں کی گنتی کے دوران جبکہ 6 افراد پرتشدد واقعات کے دوران جاں بحق ہو گئے۔ دن بھر مختلف پولنگ اسٹیشنز پر پرتشدد واقعات میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ سعودی حکومت نے خواتین کو ٹیکسی چلانے کی اجازت دے دی۔ اب سعودی خواتین ٹیکسی ڈرائیور بھی بن سکتی ہیں۔ سعودی حکومت نے خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت دینے کے بعد ٹیکسی چلانے کی بھی اجازت دے دی۔ تفصیلات کے مطابق سعودی خواتین کو ڈرائیونگ کا حق ملنے کے 4 سال سے بھی کم عرصے کے بعد کہا گیا ہے کہ وہ اب ٹیکسی ڈرائیور بننے کے لیے بھی درخواست دے سکتی ہیں۔ سعودی عرب میں چھٹیوں کا اعلان، سعودی عرب کے اسکولوں میں تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسکولوں میں جمعہ 7 جنوری سے 10 روز کی تعطیلات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ چھٹیاں ختم ہونے پر تدریسی عمل 16 جنوری بروز اتوار کو شروع ہوگا۔ اسرائیل ہمارے خلاف اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنانے کی پوزیشن میں نہیں، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیلی دھمکیاں کوئی نئی بات نہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایک انٹرویو میں ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل دھمکیوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پوزیشن میں نہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ بھارت سے ایئر ایمبولنس کی کراچی آمد۔ بھارت کے شہر ناگپور سے گزشتہ شب ایئر ایمبولنس کراچی پہنچی جو ریفیولنگ کے بعد پڑوسی ملک ایران کے شہر تہران روانہ ہو گئی۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے ذرائع کے مطابق ایئر ایمبولنس سول ایویشن اتھارٹی کی اجازت سے پاکستان آئی تھی جس میں ایک مریض سوار تھا۔ 18 ارب کا فراڈ، عالمی کرپٹو ایکسچینج کو نوٹس جاری۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے کرپٹو کرنسی میں 18 ارب سے زائد کے فراڈ کے حوالے سے عالمی کرپٹو ایکسچینج کو نوٹس جاری کر دیا۔ پاکستانی سے اربوں روپے کا فراڈ آن لائن اپلیکیشنز کے ذریعے کیا گیا۔ آن لائن اپلیکیشنز کرپٹو کرنسی کی عالمی ایکسچینج بائنانس سے جڑی تھیں۔ ایف آئی اے سائبر کرائم نے بائنانس کے پاکستان میں جنرل مینیجر کو نوٹس جاری کر دیا۔ کیپٹل ہل حملے کو 1 سال مکمل، جو بائیڈن کی ٹرمپ پر شدید تنقید۔
سابق امریکی صدر کے دور میں ہونے والے کیپٹل ہل حملے کو یاد کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ حملہ کرنے اور واقعے کو ہوا دینے والوں نے امریکہ اور اس کی جمہوریت کے گلے میں خنجر گھونپا۔ جو بائیڈن نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 کے انتخابات کے بارے میں جھوٹ کا جال بنایا اور پھیلایا۔ ٹرمپ کی انا ان کی نظر میں امریکی جمہوریت اور آئین سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ حرمین شریفین کی جنرل پریزیڈنسی نے کورونا کے پیش نظر مسجد الحرام میں داخلے کے لیے 34 راستوں کو عمرہ زائرین کے لیے مختص کر دیا۔ سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حرمین شریفین نے عمرہ ادائیگی کی درخواست دینے والے زائرین کے لیے نیا ہدایت نامہ بھی جاری کر دیا۔ عوامی اجتماعات کو کنٹرول اور پلاننگ کرنے والی اتھارٹی کے سربراہ نے بتایا ہے کہ نماز اوقات اور عمرہ ادائیگی کے دوران سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ نمازیوں اور زائرین کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ قازقستان میں پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے خلاف ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 46 ہو گئی ہے، جبکہ قازق صدر نے فوج کو بغیر خبردار کیے مظاہرین پر گولی چلانے کی اجازت دے دی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق قازقستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر 2 جنوری سے ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے بعد حکومت مستعفی ہو گئی تھی اور صدر نے ہنگاموں سے متاثر ہونے والے 2 شہروں میں ایمرجنسی نافذ کر دی تھی۔ ایران میں طیارے کو فنی خرابی کے باعث اصفہان شہر کی ایک سڑک پر لینڈنگ کرنا پڑی۔ ایران کی سرکاری خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مشہور سے اڑان بھرنے والے نجی کمپنی کے طیارے کو فنی خرابی کے باعث اصفہان کی ایک سڑک پر ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑی۔ ایمرجنسی لینڈنگ میں 5 مسافر معمولی زخمی ہو گئے۔ طیارے میں 119 مسافر سوار تھے۔ ایمرجنسی لینڈنگ کے بعد مسافروں اور عملے کے ارکان کو ہوا بھری سیڑھیوں کی مدد سے طیارے سے باہر نکالا گیا۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین نہ لگوانے والوں کی زندگی مشکل کر دیں گے۔ فرانسیسی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے میکرون کا کہنا تھا کہ ویکسین نہ لگوانے والوں کو واقعی پریشان کرنا چاہتا ہوں اور ہم آخر تک ایسا کرتے رہیں گے۔ صدر میکرون کا کہنا تھا کہ زبردستی ویکسین نہیں لگائی جائے گی۔ غیر ویکسین شدہ افراد کو جیل نہیں بھیجا جائے گا۔ البتہ ویکسین نہ لگوانے والے 15 جنوری سے ریسٹورنٹس نہیں جا سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایسے افراد نہ تھیٹر اور نہ ہی سینما جا سکیں گے۔ اقوام متحدہ کی جنوبی لبنان میں امن دستوں پر حملے کی مذمت۔ اقوام متحدہ نے جنوبی لبنان میں عالمی امن دستوں پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دے دیا۔ فرانسیسی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ترجمان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ لبنان میں اقوام متحدہ کی فورس کے ارکان پر گزشتہ رات نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا، جس دوران اقوام متحدہ کی گاڑی میں توڑ پھوڑ کی گئی اور سرکاری سامان چوری کیا گیا۔ موسم کی خرابی، پی آئی اے کا فلائٹ شیڈول متاثر۔ کراچی میں موسم کی خرابی کے باعث قومی ایئر لائن پی آئی اے کا فلائٹ شیڈول متاثر ہو گیا۔ پی آئی اے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ لاہور میں اچانک موسم کے شدید سلسلے کے باعث پروازیں اسلام آباد اتار لی گئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے کورونا کا مقابلہ کرنے میں غیر معمولی کارکردگی دکھائی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت میکرو اکنامک ایڈوائزری گروپ کا اجلاس ہوا، جس میں ملکی معاشی صورتحال اور عام آدمی پر مہنگائی کے اثرات کم کرنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ورثے میں ملی مالی بحران سے نکلنے کے بعد معاشی استحکام کے مضبوط اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور کورونا وبا کے دوران بھی تمام علاقائی ممالک کے مقابلے میں زیادہ معاشی ترقی ہوئی۔ رانا شمیم توہین عدالت کیس، فرد جرم کی کارروائی مؤخر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رانا شمیم، انصار عباسی و دیگر کے خلاف توہین عدالت کے کیس کی سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے کی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔